وأصحابه أجمعين أما بعد نکاح کے موقع پہ جو مہر مقرر کیا جاتا ہے، جو نکاح میں اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ عورت اور اس کی ذات ایک باوقت ذات ہے، اور کسی عورت نے جب اپنے آپ کو وہ کسی مرد کے سپرد کرتی ہے تو وہ ایک قابل قدر ہے اور صاحب قدر ہے، صاحب صفات ہے، تو یہ مہر اس کی ایک علامت ہوتی ہے، مہر مقرر کرنا۔ اس لیے شریعت میں یہی ایک وہ خرچ ہے جو مرد کے ذمے ہے، جو اپنی حیثیت کے لحاظ سے عورت کے لیے وہ مقرر کر رہے ہیں۔ باقی اس پہ شادی کے سلسلے میں کوئی خرچ نہیں، وہ سب بنائے گئے ہیں اپنی سے کہیں کہ طبعاً اور اپنی طبیعت کے لحاظ سے، اپنے رسم و رواج کے لحاظ سے، اپنے خاندان کے لحاظ سے، یا جائز حد تک ہے۔ شریعت کی طرف سے جو ضروری چیز ہے وہ مہر ہے۔ ولیمہ وہ ایک سنت عمل ہے، اور وہ بھی صرف اپنی استعداد کے مطابق۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ولیمہ تو بہت ہی سادگی سے فرمایا، بعض موقعوں پہ امت کی آسانی کے لیے۔ اس کے علاوہ بچی کے ذمے کوئی اخراجات نہیں ہے کہ اس نے بیڈ روم تیار کرنا ہے، کمرہ تیار کرنا ہے، اتنا جہیز لے کے آنا ہے، اور نہ مرد کے ذمے کوئی ایسی چیز ہے کہ اس نے اتنے جوڑے دینے دینے، خاندان کے فلاں فلاں عورتوں کو سبھی کو دینا ہے، اور فلاں فلاں سبھی کو یہ چیزیں ضروری دینی ہیں۔ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، اور زندگی مشکل سے مشکل بناتے چلا جا رہا ہے، مشکل سے مشکل، حلال مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، حرام آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حلال کے راستے میں بیسیوں رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں، اور حرام چوپٹ کھلتا چلا جا رہا ہے۔ حلال مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور حرام سستا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا دین نام ہی آسانی کا ہے۔ مرد عورت کی ایک فطرتی ضرورت ہے، مرد کی ضرورت ہے عورت، عورت کی ضرورت ہے مرد۔ شریعت نے اس کے لیے ایک جائز راستہ بتایا ہے نکاح کا، اور اسے انتہائی آسان کر دیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤونہ، اس نکاح اور اس شادی میں بڑی برکت ہوگی جو ہلکی پھلکی ہو۔ اس نکاح اور شادی میں بڑی برکت ہوگی جو ہلکی پھلکی ہوگی۔ صاحب حیثیت ہے، ٹھیک ہے، اچھا ولیمہ کر لے، اس میں امیروں کو بھی بلائے، دوستوں کو بھی بلائے، خاندان کو بھی بلائے، غریبوں کو بھی بلائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، وہ بدترین ولیمہ ہے جس میں بھوکھوں کو نظر انداز کیا جائے، ضرورت مندوں کو نظر انداز کیا جائے، تو وہاں ولیمہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسے اخراجات جو شادی کے لیے ضروری ہوں، جس کے بغیر شادی نہ ہو سکی ہو، وہ ایسا شریعت نے کوئی ایسا بوجھ نہ لڑکے والے پہ رکھا ہے نہ لڑکی والوں پہ رکھا ہے۔ ایک یہ مہر ہے، اور یہ ایک علامت ہے کہ یہ بچی صاحب وقت ہے، صاحب قدر ہے، اس کی ہمارے نظروں میں اہمیت ہے، اس لیے وہ مہر مقرر کیا جاتا ہے، اور وہ اپنی حیثیت سے، اور وہ بھی محض نام و نمود کے لیے نہ ہو کہ آواز تو ایک بڑے بھاری بھرکم مہر کی ہو گئی، اور ذہن یہ بنا دیا کہ میں دینا مینا تو ویسے بھی نہیں ہے، یا یہ کہ ہم تو معاف کرا لیں گے، اور وہ بیچاری اپنے گھر بنانے کے لیے معافی کر دیتی ہے، تھوڑی مانگتی ہو۔ لیکن اگر نہ دیا اور معاف بھی نہ ہوا، اور یوں صرف کہنے سے معاف ہوتا بھی نہیں ہے، تو کل قیامت میں یہ شخص مقروض اٹھایا جائے گا، مقروض اٹھایا جائے گا، اور پھر اس قرض کی ادائیگی وہ وہاں ڈالر، پاؤنڈ اور روپے، پیسے تو ہوگی نہیں، وہ تو پھر نیکیوں سے ہوگی۔
اور وہاں نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہے، ہر ایک اپنی نیکی بچانے کی فکر میں لگا ہوگا اور نیکی کی تلاش میں ہوگا، تو وہاں پھر یہ شخص مقروض اٹھایا جائے گا۔ تو مہر جو معاملہ ہے یہ ایک شریعت کی طرف سے ایک علامت ہے۔ نکاح میں چاہیے کہ مہر کا ذکر کرے چاہے نہ کرے، لیکن ہر حال میں نکاح پر مہر تو دینا ہی ہوگا۔ پہلی بات تو مقرر کر لیا جائے، اور خدا نہ خاصہ اگر نہ بھی کیا تو مہر تو دینا ہوگا، یہ تو ایک ضروری چیز ہے، لیکن مہر دینا پڑے گا۔ بلکہ اگر کوئی یہ شرط لگائے کہ ہم مہر نہ دیں گے، بغیر نکاح کے نکاح کرتے ہیں، تو تب بھی مہر تو دینا ہی پڑے گا۔ وہ پھر شریعت اس کا ایک معیار مقرر کرتی ہے کہ اگر مہر مقرر نہ کیا تو کون سا لحاظ رکھ کے مہر دینا چاہیے، وہ پھر شریعت اس کا ایک معیار مقرر کرتی ہے۔ بہرحال مہر ایک ایسی چیز ہے جو مقرر کیا جاتا ہے، اور مرد کے ذمے یہ خرچہ ایک لازمی خرچہ ہے، یہ خرچہ ایک لازمی خرچہ ہے، نکاح میں چاہے مہر کا ذکر کرے نہ کرے دینا پڑے گا۔ مہر کی کم سے کم مقدار یہ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت ہے، یہ کم از کم ہے، 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت۔ چاندی بہت کم سے اتنی زیادہ مقدار نہیں بنتی، لیکن یہ کم سے کم ہے۔ لیکن یہ اچھا نہیں لگتا کہ تقریبات تو اتنی بھاری بھرکم ہو اور مہر کتنا 5,000۔ جی ہماری برادری میں رواج یہی ہے۔ مہر کتنا جی 7,000۔ جی ہماری برادری میں رواج ہی اتنا۔ ارے میاں برادری میں رواج تو پہلے یہ بھی نہیں تھا جو تم خرچے کر رہے ہو۔ جوڑا 50,000 روپے کا، جوڑا 5 لاکھ روپے کا، جوڑا 10 لاکھ روپے کا، جوڑا 50 لاکھ روپے کا، اور مہر مقرر ہو رہا ہے 5,000 روپے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ تو بچی کا حق ہے، یہ تو بچی کا حق ہے، یہ تو مناسب ہو اور اتنا ہو کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہو، لیکن وہ دے بھی سکے، دینا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیٹی کے لیے مہر مقرر کیا، مہر فاطمی، یہ بھی بڑا اچھا مہر ہے، یہ بھی بڑا اچھا مہر ہے۔ آج کے لحاظ سے وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ بنتا ہے، وہ بھی بڑا اچھا مہر ہے۔ اور اگر کوئی وہ بچی کچھ خوبیوں کی حامل ہے، کچھ صفات کی حامل ہے، صاحب علم ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، تو پھر خاندانی لحاظ سے اس کا کچھ مہر اور بڑھا کر بھی اسے کہیں کہ مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن صاحب حیثیت ہو، دینے کے اہل ہو، مشکل نہ ہو، بوجھ نہ بنے، تو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ عام طور پہ اس خاندان کی جو عورتوں کا مہر ہوتا ہے اس کا لحاظ کر کے مہر مقرر کر دے، تو اس انداز سے یہ ساری چیزیں مہر کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سوائے حضرت ام حبیبہ کے مہر 131 تولہ 3 ماشا چاندی تھی۔ حضرت فاطمہ اور آپ کی عام طور پہ جو ازواج اور آپ کی بیویاں تھی سوائے ام حبیبہ کے، ان سب کا مہر 131 تولہ 131 تولہ اور 3 ماشا چاندی تھی، جو عام طور پہ ہم مہر فاطمی کے لحاظ سے اسے مقرر کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو اس وقت کی قیمت معلوم کر کے اس کی برابر قیمت بھی دی جا سکتی ہے، یا چاندی کی شکل میں بھی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مہر ایک شریعت کے اندر طرف سے ایک خرچہ ہے جو مرد کے ذمے ہے، اور وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اس انداز سے اسے مقرر کر سکتا ہے۔ اللہ